اور دل سخت کیوں ہے؟ اللہ کی یاد دلوں سے نکل گئی۔ جب اللہ کی یاد دلوں سے نکل جائے تو پھر پورا قرآن بھی بیٹھ کے سنا دو نا، نہیں آئے گا۔ زمین ہوتی نا، زمین پھر کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین کو بنایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی باقاعدہ پھر رکھوالی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے زمین سے فصل اگتی ہے۔ دل بھی زمین کی مانند ہے، اگر اس میں اللہ کے ذکر کا حل نہ چلایا جائے تو نرم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کا حل چلے گا، اللہ کے ذکر کی بوٹی لگے گی۔ اللہ نے ہم سے قرآن مجید میں باطنی اور ظاہری اعضاء، جتنے ہمارے اعضاء ہیں، اس میں سے اللہ نے صرف ایک چیز طلب کی ہم سے، اور اس ایک چیز پر ہی باقی پوری باڈی کی سلامتی کا انحصار ہے۔ اور وہ شے پتہ ہے کیا ہے؟ کون سا عضو ہے؟ عضو وہ ہے جسے آپ دل کہتے ہیں۔ اللہ نے دل مانگا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ دلوں کے بڑے معاملات ہیں، دل بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ وہی دل جو ہم ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، قدر لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے رہتے ہیں، قدر دان نے وہی دل طلب کیا ہے۔ اس دل کی قدر جاننی ہے، پہچاننی ہے تو مجھے دے دو، اس کا قدر دان میں ہوں۔ کیسا چاہیے اس کو؟ مطالبہ یہ ہے کہ جیسا دیا تھا ویسا ہی لوٹاؤ۔ اب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ بالکل پاک و طاہر ہوتا ہے، تو اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ اس پہ لگتا رہتا ہے اور پھر گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل مانگا نا، وہ گناہوں سے زنگ آلود دل نہیں مانگا، وہ تو گندا ہے، وہ پاک بارگاہ ہے۔ اس پاک بارگاہ میں ان پلید دلوں کا کیا کام؟ اس پاک بارگاہ نے جو طلب کیا ہے وہ پاک دل ہی مانگا ہے، وہ تو ہم نے گندا کر لیا اپنے معاملات کی وجہ سے۔ اب وہ صاف کیسے ہوگا؟ منہ گندا ہو جائے تو صابن سے رگڑ رگڑ کے دھو لیتے ہیں، فیس واش لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو چمکا لیتے ہیں۔ کپڑے گندے ہو جائے تو واشنگ پاؤڈر صابن سے دھو کے چمکا لی جاتے ہیں۔ دل گندا ہو چکا، حدیث پاک اس پہ شاہد ہے کہ دل گندا ہوتا ہے، زنگ لگتا ہے دل کو۔ تو دل جو گندا ہو گیا، اب کیا اسے صابن سے دھو گے؟ دھو کس سے دھو گے؟ کون سے کیمیکل سے اس کو صاف کرو گے؟ اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے یہ دل چاہیے۔ اس کی موت تک کی مہلت اس کے پاس ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے دل گندے کیے ہیں ان کو دھو کے لے آؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جس طرح ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ یا اوزار ہوتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح دلوں کی صفائی کا اوزار یا آلہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل میں جس کی یاد ہو پھر اس کا ذکر ہو تو پھر لطف آتا ہے۔ یادیں تو ہیں ہی نہیں، اللہ کدھر ہے؟ ڈھونڈے نا اپنے آپ میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ یاد نہیں ہے۔ ہمارا حال ہے کہ ہم نمازوں میں ہوتے ہیں، نماز میں اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک سا نہیں ہے، لیکن عموماً وہ 17 رکعتیں ہوں یا فجر کی 4 رکعتیں ہوں، دعوے سے کوئی کہہ دے کہ میں نے صبح 4 رکعت اللہ کے خیال میں پڑھی، 4 رکعت بھی چھوڑ، 2 فرض میں نے ایسے پڑھے کہ مجھے کسی کا خیال نہیں آیا تو میں نے جھٹک دیا نہیں۔ وہ جو خیالات آتے رہتے ہیں ان کو جھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ زبان پہ کلام الہی ہوتا ہے اور وہ کلام الہی والا یاد نہیں ہوتا۔ ذکر یہ زبان سے پڑھنا یہ اور ہے، اور یاد جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ اور ہے۔ اور وہ کہہ رہا مجھے یاد کرو، تقاضا یاد کا ہے۔ اور کیسی یاد تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا۔ وہ جس یاد کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے وہ کیا کہ یاد ایسی ہو کہ میری یاد تم پر غلبہ پا جائے، میری یاد تم پر غلبہ حاصل کر لے، تم میری یاد میں مغلوب ہو جاؤ، ڈوب جاؤ۔ آقا نے فرمایا نا، آقا علیہ السلام نے، کہ اللہ کو یاد ایسے کرو، اللہ کو یاد اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہیں لوگ دیوانہ کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہاں، ایرے غیرے کے لیے تو کہتے ہیں وہ دیوانہ اس کے پیچھے ہو گیا، وہ دیوانہ اس کے پیچھے ہو گیا۔ میل فیمیل ایک دوسرے کے پیچھے دیوانے ہیں، اپنا ہوش نہیں ہے۔ حقیقی محبت کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مجازی محبتوں کے پیچھے تو دیوانے کی سندیں مل گئی ہمیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے دیوانہ کہنا نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا بولیں گے یار، پاگل ہو گیا، اچھا خاصا بندہ تھا، اس کو کیا ہو گیا؟
اور اگر کسی عورت کی محبت پہ گرفتار ہو جائے تو پھر اس کا سر پکڑ کے بولتا میں عاشق ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو نہیں کیا وہ بھی دعوے سے کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقاضا ہے وہ میری بارگاہ میں پاک دل لے کر آؤ، پھر کیا ملے گا؟ پھر تم کامیاب ہوگے۔ شرط ہے یہ۔ دل کس طرح صاف ہوگا وہ بتا دیا کہ اللہ کا ذکر صاف ہوگا۔ وہ اللہ کا ذکر کیا ہم جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، یا دیگر اپنی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کیا ان تسبیحات پڑھنے سے وہ قلب پہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں کیا وہ اتر جائیں گے؟ اگر زبانی ذکر کرنے ہی سے، صرف زبانی ذکر کرنے ہی سے قلب کے زنگ اتر رہے ہوتے تو اللہ کبھی قرآن مجید میں یوں نہ فرماتا کہ اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کیا کر۔ میں یوں کہہ لو بات سمجھنے کے لیے کہ زبان سے تو کرتا ہے ٹھیک ہے، دل سے بھی یاد کیا کر، کیونکہ دل یاد کا تعلق تو بیسیکلی دل کے ساتھ ہے، یاد کا تعلق بیسیکلی دل کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام کی شہادت جو ہے نا، وہ ہم ایک ہی پہلو سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے پہلو ہیں آپ کی شہادت۔ آپ اسی حوالے سے آ جاؤ، یاد الہی کے حوالے سے آ جاؤ، اینڈ کر دیا امام علی مقام۔ صبح شہادتیں تھیں آپ کی، آپ کو پتا تھا صبح شہادتیں تھیں، آپ کو پتا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو رات رو دھو کے گزاری، سب کو لے کے بیٹھے اور روتے دھوتے رہے، روتے دھوتے رہے، روتے دھوتے رہے۔ ایسے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ اس رات میں اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اس رات میں صبح ذبح ہو جانا ہے وہ یزیدوں کے ہاتھوں، پتہ ہے کہ ہماری لاشوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیں گے، پھر ہمارے بعد ہماری بیویوں کے ساتھ جو حشر کریں گے وہ بھی سب سامنے چل رہا ہے۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو نکال کر اللہ کو سامنے لا کے اللہ کی یاد غالب کر کے اس سے ہم کلام ہیں۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔